میرے دوستو اپنا تہوار دیکھیے نا، مسلمانوں کا تہوار عید ہے، عید بھی ہے اور فطرانہ دے کے غریب کی مدد بھی ہے، عید بھی اور محبت بھی، عید بھی اور محبت بھی۔ ہمارا تہوار ہے نا، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا ایک گلی سے جانا، اس سے واپس نہ آنا، دوسری گلی سے آنا۔ کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ جناب یہ بتائیے کہ ایک گلی سے محبوب نے کہا جا تو اس گلی سے نہ آ، تو آپ فرمانے لگے مجھے یوں لگتا ہے کہ محبوب علیہ السلام فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک گلی سے جا اور جا کے سارے دروازوں کو چہرے سے دیکھ، باہر سے ملاحظہ کر، اس گھر والوں کو تیری ضرورت تو نہیں، یہاں تو نے مدد کے لیے پہنچنا تو نہیں، ان کو کسی قسم کی حاجت تو نہیں، جو پھر دوسری گلی سے آ اور اس کا بھی وزٹ کر، کم از کم محلے کی 2 گلیوں میں تو عید والے دن پھر تجھے کوئی یتیم نظر آ جائے تو پیار کر، کوئی بیوہ نظر آ جائے تو امداد کر، کوئی تجھ سے طلب کرنے والا ہو تو اسے عطا کر۔ فرمایا اتنا خوبصورت تہوار مسلمانوں کا، فرمایا اس کو اس رنگ میں منا۔ لیکن میرے دوست دیکھے عجیب رنگ ہے، ادھر عید کا اعلان ہوتا ہے، بازار بھر جاتے ہیں، تماشے لگ جاتے ہیں، چھتوں پہ ڈیک رکھ لیے جاتے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی کا بازار گرم ہوتا ہے، شیطان بفر جاتا ہے، وہ بھی تازہ آزاد ہوا ہوتا ہے، وہ بھی گلیوں میں بھاگتا پھرتا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی پورا شور و غل کرتے ہیں، ساری رات بازار سجے رہتے ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا تھا یہ تو عزت والا دن ہے، یہ عزت والا تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ آئی تو فرمایا عید الاضحیٰ پہ قربانی بھی کر، رشتہ داروں کو بھی دے، یتیموں کو بھی دے۔ پھر فرمایا بچہ پیدا ہو جائے تو ڈھول نہ بجانا، تماشے نہ کرنا، اللہ کی ناراضگی والا کام نہ کرنا، عقیقہ کر، عقیقہ کر، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا، محبوب کی سنت ادا کر۔ پھر فرمایا شادی کا موقع آئے، شادی کا موقع آئے، اس میں بھی تجھے اجازت نہیں، اتنی ڈھول کی تھاپ پہ رقص، بابا جی کامتے تھے، لیکن شادی کا موقع آیا تو وہ کہتے ہیں بچے کی شادی ہے، میں نے بھی چاہ کر دے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، پتہ نہیں چاہ کس بلا کا نام ہم نے رکھ لیا ہے، ولیمہ سنت۔ اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ ولیمہ اور بدترین ہے وہ دعوت جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو۔ یہ افطاریاں ہوتی ہیں، اخباروں پہ خبر لگتی ہے، کس لیے ہوتی ہیں جی؟ 6 MNA 4 MPA اور اتنے مشیر اتنے وزیر، وہ جو MP افطاری ہو رہی ہے وہ کس لیے؟ غریبوں کے لیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ دعوت جس میں فقط امیر آئیں غریب نہ آئیں، بدترین، بد نہیں بدترین۔ تہذیب کو سمجھے، اپنی ثقافت کو سمجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام رمضان میں میری ڈیوٹی لگاتے تھے، فرماتے تھے جا مدینے کے غریبوں مسکینوں کو ڈھونڈ کے لا اور لا کے میرے پاس بٹھا، میں ان کے ساتھ مل کے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ تہذیب تو یہ ہے، تمدن تو یہ ہے، شائستگی تو یہ ہے۔ لیکن میرے دوستو اس حوالے سے بھی بڑی خستہ اور بڑی بری حالت ہے، اور میں آگے بڑھوں تو ڈھیر ساری باتیں ہیں، ایک پہلو پہ میں نے کھانے کی بات کر دی، پینے کی بات کر دی، سونے جاگنے کی بات کر دی، میں نے جو ہے وہ لباس کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کر دی، میں نے تہواروں کے حوالے سے کچھ باتیں خدمت میں عرض کر دی۔ ایک بہت بڑی تکلیف ہے، ایک بہت بڑا درد ہے جو سینے میں اچھلتا ہے اور بڑی تکلیف دیتا ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے کسی شخص کو فون کرنا پڑے نا، مسجد کے اندر بیٹھ کے، سامنے قرآن پاک کی کیوں نہ کھلا ہوا ہو، مسجد کے اندر بیٹھ کے کسی کو فون کرے، بیل لگتی ہے تو گانا لگا ہوا ہے، گانا، مسجد میں بیٹھے ہیں کیا کریں، گانا مسجد کے اندر، سامنے قرآن پاک۔ اور کتنے ظلم کی بات ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے۔ رسول کریم علیہ السلام پہ قرآن آئے اور اللہ فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا تو اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرما دے گا۔ اور ڈٹائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بڑی سکرین پہ بیٹھ کے بڑا آدمی کہہ رہا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے۔ اب دین بھی اینکروں کے ہاتھ چلا گیا ہے، دین بھی گویوں کے ہاتھ چلا گیا ہے، دین بھی ان لوگوں کے ہاتھ چلا گیا ہے جو ناچنا گانا دین میں لے آئے ہیں معاذ اللہ تعالی۔ ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں خالیہ کی ٹوپی پہن کر بہت بڑا محدث بن گیا ہے اور کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، معاذ اللہ۔ موسیقی، قرآن پاک کی تلاوت روح کی غذا، اللہ کا ذکر روح کی غذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود روح کی غذا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کی محبت روح کی غذا ہے، رسول اللہ کا پیار روح کی غذا ہے۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو
सामान गर फिर फरमाते हैं लम याती नज़ीर कफी नाजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। फरमाया ये नाते, ये महबूब की मोहब्बतें, दीन का दर्द, ये तेरी रूह की ग़िज़ा है, ये तेरे अंदर का सुकून है, ये तेरी लज्जत का मामला है। तूने तहजीब के नाम पर बद तहजीबी शुरू कर दी है। लोग मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहने लगे हैं। इतनी बड़ी बद तहजीबी, इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती। और हर मोबाइल के अंदर गाना है, हर मोबाइल के अंदर गंदगी है, गंदे क्लिप भरे हुए हैं। ये तहजीब नहीं, ये बद तहजीबी है, ये शऊर नहीं, ये बेअक्ली है, ये इंसानियत नहीं, ये खुद गर्जी है। तूने अपनी तबीयत पर वो गलीज दरवाजे खोल लिए हैं जिनको रब रसूल ने पसंद नहीं किया। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं साथ था, मदीने के करीब एक सहरा से गुजर रहे थे, बांसुरी के बजने की आवाज आई। नबी करीम ने कानों में उंगलियां रख ली। गाने की आवाज आई तो कानों में उंगलियां। आगे जाके फरमाया, अब्दुल्ला शैतान की आवाज आती है कि बंद हो गई? या रसूल अल्लाह अभी आ रही है। महबूब ने कानों से उंगलियां नहीं निकाली, आगे चले गए। और इब्ने हजर ने लफ्ज इजाफी लिखे हैं, फरमाया आवाज बंद हुई तो महबूब ने फरमाया इससे बचो। गाना सुनना और गाना दिल के अंदर निफाक पैदा कर देता है, दिल को दो हिस्सों में बांट देता है, तेरी तबीयत को लड़खड़ा देता है। मेरे दोस्तों समझे इस बात को, ये तहजीब नहीं, ये बद तहजीबी है, ये शौक नहीं, ये बदजौकी है, ये हमारा मिजाज नहीं, ये हमारे मिजाज का कच्चापन है। अपनी तहजीब को समझ, अपने कल्चर पे आ, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, अपना तर्ज जिंदगी अपनाओ। बड़ा प्यारा होता था वो कल्चर, इसमें बाबा जी सफेद कुर्ता पहनते थे, जिसमें बाबा जी सफेद तामत बांधते थे, जिसमें बाबा जी के सर पे पगड़ी होती थी, जिसमें बाबा जी के हाथ में छड़ी होती थी। ऐसे ही था। बोले टीचर जाता था स्कूल पढ़ाने तो इमामा बांध के जाता था। जाते थे कि नहीं? बोले तो सही बात, जाते थे। सर पे पूरा कुल्ले के ऊपर पगड़ी बांध दिया, ये कौन है? टीचर स्कूल में आ रहा है। ऐसे ही था। सफेद कुर्ता, सफेद तामत, सर के ऊपर इमामा, हाथ में छड़ी। एक बंदा महबूब की सुन्नत का पैकर बन के स्कूल में